سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا. میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں. ویلکم بیک. جی ہاں، میں نے اب اس کو جو ہے بیٹری اس میں لگا لیا ہے وائر میں، تو ہوپ فلی یہ چلے گا. گریٹ گریٹ، تھینک یو. صحیح. تو میرا مقصد جو ہے اس وقت ڈیبیٹ کرنا نہیں ہے. میں نے ٹائٹل ہی رکھا اور سیریز کا ہی ٹائٹل رکھا ہے کہ انڈرسٹینڈنگ اسلام. آپ کیا سوچتے ہیں اس کو سمجھنا. میں اس کو سمجھنے کے درمیان جو ہے کچھ سوال کروں، بٹ دا گول از ناٹ ٹو ڈیبیٹ. تو پوائنٹ یہ ہے کہ آپ جیسے سوچتے ہیں کہ دس از دی فائنل تھنگ، اس کی کیا بیسس ہے؟ آپ ایسا کیوں سوچتے ہیں کہ جو آپ کا یہ جو کمیونیکیشن ہے دس از دی فائنل ون؟ جیسے ایک بات ہے، جیسے فار ایگزامپل ایک کانسیپٹ ہے قرآنک ایبروگیشن کا، کہ کچھ ورسز ہیں، شاید اس کو ناسک کے مسعود ایک اس کا جو ہے کیس ہے. تو وہاں پہ جیسے آپ کو پہلے جو ہے کہا گیا کہ وائل یو آر انٹاکسیکیٹڈ، جب آپ نشے میں ہو اس وقت آپ نماز نہ پڑھیں. پھر بعد میں جو ہے دوسری آیت آئی اور اس میں یہ کہا گیا کہ نہیں، شراب بالکل ہی منع ہے. تو مطلب اپنی ہی لائن کو اس نے قرآن نے کینسل کر دیا اور اس کے جگہ پہ ایک نئی لائن بھیج دی. تو پچھلی بار جن بھائی صاحب سے بات ہو رہی تھی جو حافظ تھے، ان کا یہ کہنا تھا کہ انسان کی اس سمے جو سوچنے کی شکتی تھی، اس سمے جو کیپیبلٹی تھی، اس کے حساب سے جو ہے آیتیں آئی ہیں. تو اسی لیے اس طرح کا کانسیپٹ ہے ایبروگیشن کا، کہ اپنی ہی باتوں کو قرآن بعد میں انویلیڈیٹ کر سکتا ہے اور نئی چیزیں بھیج سکتا ہے. تو اسی طریقے سے اگر میں یہ کہوں کہ انسان کی اس وقت آج سے 1400 سال پہلے جو سوچنے کی کیپیبلٹی تھی وہ اتنی ہی تھی، اسی لیے اس وقت یہ کہنا ضروری تھا کہ نہیں، یہ جو مذہب ہے یہ مکمل ہو گیا ہے اور یہ آخری نبی ہے اور یہ آخری ورس ہے اور اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہو سکتا. بٹ ایسا اگر ہو کہ نہیں، پھر سے جو ہے کوئی اور آیت ہے اور پھر وہاں پہ کہا جائے کہ نہیں ابھی اس وقت تمہیں سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے مجھے کہنا پڑا تمہارے بھلائی کے لیے، بٹ اب میں کہہ رہا ہوں یہ نئی آیت ہے میں بھیج رہا ہوں، یہ نئے نالج بھیج رہا ہوں. تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ یہاں آپ کے اس سوال میں بہت سارے سوال ہیں، لیکن میں شروعات یہاں سے کرتا ہوں. آپ نے شروع میں ایک لفظ بولا تھا اور میں اس وقت بھی اس کا جواب دینا چاہ رہا تھا، لیکن اچھا ہوا کہ آپ نے یہ سوال کیا تو میں جواب وہاں دے سکتا ہوں. آپ نے کہا کہ یہ جو جادو اور آسمانی چیزیں ہیں میں اس پہ بلیو نہیں کرتا. ٹھیک ہے، آپ نے جادو کو آسمانی چیز سے ملا دیا، حالانکہ جادو کا آسمان سے کوئی تعلق نہیں، جادو کا تو زمین سے تعلق ہے. دیکھیے، یہاں شروعات یہاں سے کیجئے کہ ہمارے پاس جو انفارمیشن آتی ہے اس کا سورس، ہم اس کے سورس کتنے ہیں. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام جو ہے وہ 3 سورس آف انفارمیشن کو مانتا ہے، اور عام لوگ جو اسلام میں بلیو نہیں کرتے وہ 2 سورس آف انفارمیشن کو مانتے ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کے نزدیک سورس آف انفارمیشن کتنے ہیں؟ سورس آف انفارمیشن دا ورلڈ خود ہی ہے، جو دنیا ہے وہی خود ہے میرے لیے، وہی میرے لیے کتاب ہے، اور اس کو ہی دیکھ کے میں انفر کرتا ہوں کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، کیا مجھے کیا چیز کرنا ہے. ایک سورس آف انفارمیشن ہے، ایک سورس آف انفارمیشن ہے نا. ٹھیک ہے، ہاں ایک سورس ہے. اور جو ہے اگر مجھے کوئی کتابوں میں لکھ کے بتاتا ہے تو میں اس کو ویریفائی کرتا ہوں، یا پھر اس کی کیا ویریفیکیشنز ہیں، اس کے بیسس پہ میں اپنے فائنڈنگز کو جو ہے انشور ویریفائی کیسے کرتے ہیں؟ کیسے کرتے ہیں ویریفائی؟ جو سائنس کا کانسیپٹ ہے اس میں تو ایکسپیریمنٹس کا کانسیپٹ ہے. فار ایگزامپل میں جب 10 کلاس میں تھا تو میں نے جو ہے ایکسیلریشن ڈیو ٹو گریوٹی کو فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے جو ایکسپیریمنٹس کیے، یا پھر سیل کو دیکھنے کے لیے میں نے آنین کے سلائسز جو ہے مائکروسکوپ کے نیچے رکھے. پھر اس کے بعد میں جیسے 11th-12 میں گیا، اس وقت میں نے اور ایکسپیریمنٹس کیے. پھر اس کے بعد انجینئرنگ میں تھا، اس وقت اور ایکسپیریمنٹس کیے. تو اس کو ایک لفظ میں جو آپ کہہ رہے ہیں اس کو ایک لفظ میں ریزننگ کہتے ہیں، ہے نا؟ ریزننگ وتھ ایکسپیریمنٹس. ٹھیک ہے، ریزننگ ود ایکسپیریمنٹ آپ کا دوسرا سورس آف انفارمیشن ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کے پاس یہ 2 سورس آف انفارمیشن ہے، ہمارے پاس 3 ہے. سب سے پہلے ان 2 سورس آف انفارمیشن کو دیکھیے. آپ نے کہا جو دنیا میرے سامنے ہے یہ سورس آف انفارمیشن ہے. اصل میں یہ سورس آف انفارمیشن نہیں ہے، بلکہ اس کی انفارمیشن آپ لیتے ہیں، یہ سورس نہیں ہے. اس کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں، جس چیز کے بارے میں آپ جاننا چاہیں وہ سورس نہیں ہوتی، سورس ہوتی ہے دوسری چیز. وہ سورس کیا ہے؟ آپ جب دنیا کو دیکھتے ہیں تو آپ کی آنکھ سورس ہے. آپ جب دنیا کو چکھتے ہیں، اگر وہ کھانا ہے تو آپ کی زبان سورس ہے. آپ جب ٹچ کرتے ہیں تو آپ کا جو ایبلٹی ٹچ ہے وہ سورس آف انفارمیشن ہے. ٹھیک ہے، سننے کی جو صلاحیت ہے وہ سورس آف انفارمیشن ہے. یہ جو سورس ہیں ان میں سے ہر ایک کا اپنا ایک جوریسڈکشن ہے نا. آپ اگر چاہیں کہ آپ اپنی آنکھ سے سن لیں اور اپنے کان سے دیکھ لیں تو آپ 7 مرتبہ پیدا ہو جائیں گے، یہ کام نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، اٹ از بیونڈ یور ایبلٹی. اس کا مطلب یہ ہے کہ
لیٹ می کمپلیٹ. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر سورس کا اپنا ایک جورسڈکشن ہے جس کے باہر وہ چیز نہیں جا سکتی. ٹھیک ہے, یہ تو ہو گئی ہماری جن چیزوں کو ہم آبزرو کرتے ہیں. اب آ جائیے آپ ریزننگ ود ایکسپیریمنٹ میں. آپ ایکسپیریمنٹ کس چیز کا کریں گے؟ اس چیز کا نا جو آپ کے سامنے موجود ہے, جس چیز کو آپ ٹچ کر سکتے ہیں, جس چیز کو آپ دیکھ سکتے ہیں, اسی کا تو ایکسپیریمنٹ کریں گے. اسی طریقے سے جو ریزننگ ہے وہ بھی اسی چیز میں چلے گی جو چیز آپ کو نظر آ رہی ہے. مثال کے طور پر آپ ایک گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, تو اس گھر کی آپ کو اینٹیں, آپ اس دیوار, آپ ایک چیئر پہ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ چیئر آپ کو کمپیوٹر نظر آ رہا ہے. لیکن ساتھ میں آپ کی عقل نے یہ بھی کہا کہ بھئی یہ جو گھر بنا یہ خود بخود نہیں بن گیا, بلکہ اس کے پیچھے ایک آرکیٹیکٹ تھا, اس کے پیچھے انجینئرنگ ہے, اس انجینئر نے کانٹریکٹر کو بلایا, اس کے بعد مزدور آئے, پھر یہ گھر بنا. رائٹ, یہ جو آپ اس نتیجے پر پہنچے ہیں یہ کس سے پہنچے ہیں؟ یہ آپ اپنی ریزننگ سے پہنچے ہیں. اس کا لیکن جس طریقے سے آپ کے جو 5 سینسز ہیں ان کا ایک جورسڈکشن ہے, ایسے ہی آپ کی عقل کا ایک جورسڈکشن ہے. جس طریقے سے وہ اپنے جورسڈکشن سے کراس نہیں کر سکتے, آپ کا عقل کا بھی ایک جورسڈکشن ہے, آپ اس سے باہر نہیں جا سکتے. اگر آپ باہر جائیں گے تو آپ غلطی کر جائیں گے. مثال, آپ یونیورس میں اتنا تو جانتے ہیں کہ گیلیکسیز ہیں, ٹھیک ہے, لیکن آپ گیلیکسی تو چھوڑیے, اپنے سولر سسٹم کے بارے میں بھی مکمل انفارمیشن نہیں رکھتے. ٹھیک ہے, اپنے سولر سسٹم کے بارے میں بھی مکمل انفارمیشن سرٹینٹی کے ساتھ نہیں رکھتے. آپ کو صرف تھیوریز ہیں جو غلط بھی ہو سکتی ہیں, صحیح بھی ہو سکتی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ابھی آپ وہاں پہنچے نہیں ہیں. ٹھیک ہے, آپ کا جورسڈکشن وہاں تک ایکسپینڈ نہیں ہوا ہے. بالکل اسی طریقے سے جب ہم اللہ کے بارے میں بات کرتے ہیں, جب ہم دین کے بارے میں بات کرتے ہیں, تو اللہ وہ نہیں ہے جس کو ہم دیکھ رہے ہیں. اللہ از انسین, اور جو انسین ورلڈ ہے وہ ہماری عقل کے جورسڈکشن سے باہر ہے. جب ہم اپنی عقل کے ایکسپیریمنٹ وہاں کریں گے تو ہر حال میں غلطی کریں گے. لہٰذا ہمیں اس چیز کو سمجھنے کے لیے تیسرا سورس آف انفارمیشن چاہیے, اور وہ تیسرا سورس آف انفارمیشن ہے ریویلیشن, جس کو ہم وحی کہتے ہیں. وہ اللہ کا کمیونیکیشن جو انسان کے ساتھ ہوا ہے کہ اللہ نے یہ کہا کہ ایسے کرنا ہے تو ایسے ہی کرنا ہے, وہی صحیح ہے. اللہ نے کہا وہ ایک ہے تو وہی ایک ہے, اب دو نہیں ہو سکتے. اللہ نے کہا کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے تو مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے, اب وہ غلط نہیں ہو سکتا, کیونکہ اللہ نے جو باتیں کہی ہیں, جو اسلام کا بنیادی بلیف ہے, وہ انسین ورلڈ سے تعلق رکھتا ہے. وہ ہمارے جورسڈکشن, ہماری آنکھوں اور کانوں اور ہماری عقل کے جورسڈکشن سے باہر ہے. اب جس طریقے سے ہم اپنی کان سے دیکھ نہیں سکتے, تو ہم اپنی عقل سے یہ اندازہ اگر لگانا چاہیں کہ اللہ ایک ہے کہ 2 ہیں یا 5 ہیں, تو ہم ہمیشہ غلطی کریں گے. ہمارے پاس صرف وہی طریقہ ہے کہ ہم اس پر آنکھ بند کر کے یقین کر لیں, کیونکہ وہ ہمارے کریٹر کا ہمارے ساتھ کمیونیکیشن ہے. ٹھیک ہے, ایک بات تو یہ ہو گئی. اب آپ آگے چلیے, آپ نے کہا منسوخ کی بات. ایبریگیشن کا جو کانسیپٹ ہے وہ اسلام میں ہے, لیکن مشکل سے 5 ورسز ایسے ہوں گے جو ایبریگیٹ ہوئے ہیں. اچھا, اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے, ایک لمبا ٹاپک ہے جس پہ بہت دیر تک چلا جا سکتا ہے. لیکن یہاں بات اس کی نہیں ہے کہ وہ ایبریگیشن ہوا ہے لہٰذا اب پورا دین ایبریگیٹ ہو سکتا ہے. بات یہ ہے کہ اگر اللہ نے اپنا ایک کمانڈ, اپنا ایک حکم بھیجا, اور اس کے بعد جس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا اسی وقت اس حکم کو منسوخ بھی کر دیا, تو کوئی حرج نہیں ہے. اس کی ایک مثال لیجئے کہ ایک پارلیمنٹ ہے, مثلا وہ کوئی قانون پاس کرتی ہے, اس کے بعد 10 سال کے بعد وہ سوچتی ہے کہ اب اس قانون میں تھوڑا سا سختی کرنی چاہیے, اب لوگ اس کے عادی ہو گئے ہیں. ٹیکسیشن کے جو لاز ہیں وہ کیا, مثلا اگر 30% ٹیکس آپ کے اوپر لگتا ہے تو پہلے دن انڈیپینڈنس کے بعد 30% لگ گیا تھا, آہستہ آہستہ لگتا ہے جیسے جیسے اکنامک گروتھ ہوتی ہے, پہلے 2% لگتا ہے, پھر 15% لگتا ہے, جب اکنامک گروتھ اور بڑھ جاتی ہے تو اور ٹیکس لگ جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے ٹیکس دینے کی ایبلٹی بڑھ گئی ہے. ایسے ہی ہماری جو انڈرسٹینڈنگ ہے اور ہماری جو پریکٹس کی جو ایبلٹی ہے وہ بڑھ گئی, اس لیے اللہ تعالیٰ اس حکم کو ایبروگیٹ کر کے اس کی جگہ ایک تھوڑا سخت حکم دے دیتے ہیں, اسی کو ایبریگیشن کہتے ہیں. لیکن وہ اسی وقت ہوا ہے جس وقت قرآن نازل ہو رہا ہے. قرآن جب مکمل ہو گیا تو اب ایبریگیشن کا جو کانسیپٹ ہے وہ فار ایور ختم ہو گیا, چونکہ ایبروگیٹر اب مزید کمیونیکیٹ نہیں کرے گا. اوکے, ٹھیک ہے, لیکن اس کے پیچھے جو آپ لاجک ہے وہ آپ یہی بتا رہے ہیں کہ اس وقت انسان کی کیا کیپیبلٹی تھی, اس وجہ سے جو ہے اس طرح کے ورسز آئے, اور بعد میں اس کو اپڈیٹ کیا گیا کیونکہ انسان کی کیپیبلٹی بڑھی. مطلب جیسا آپ ٹیکس کا یہی لاجک نہیں ہے, صرف یہی لاجک نہیں ہے, بلکہ اللہ کی اس کے پیچھے اور بھی حکمت ہے, جیسے میں نے کہا کہ ایک لمبا ٹاپک ہے. لیکن چلیے آپ اسی کو لیٹس اسٹک ٹو دس, انسان کی ایبلٹی. جی ہاں, سبق پھر پڑھ صداقت کا, عدالت کا, شجاعت کا, لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. سبق پھر پڑھ صداقت